اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتے ہیں. ان کا یہ احسان ہے، ان کا یہ بہت کرم ہے کہ سائیکو تھراپی میں ایسی بے شمار ٹیکنیکس موجود ہیں جو اللہ کے بندوں کی زندگی کو بے حد آسان کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. کہ اگر تو پرسنالٹی وہ ایسی ہے کہ وہ شروع سے ہی ہر کام کو بہت زیادہ ہر کام کا اسٹریس لیتے ہیں یا پرفیکشنسٹک ٹینڈنسیز ہیں، تو وہ پھر تھراپی لیتے ہیں اور وہ علاج کے اس میں آتے ہیں آپشن میں. میں آسان سے طریقے سے شروع کروں گی کہ سب سے آسان سا طریقہ جو ہے یہ ہے کہ ہم جو ہے اس مسئلے کو یا اس اسٹریسر کو، اس کام کو ایک دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھیں، ری فریم کریں. ری فریمنگ اس ٹیکنیک کا نام ہے اور یہ بڑی ہی خوبصورت ٹیکنیک ہے. میں آپ کو اگزامپل سے سمجھاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم جو ہیں یہ اپلائی کریں تو بہت زیادہ فائدے ہو سکتے ہیں. جیسے دیکھیں کہ بچہ ضد کر رہا ہے اور ہم اسے ڈانٹ کے چپ کروا رہے ہیں کہ چپ کر جاؤ، اور اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام جو ہم نے آپ کو منع کیا تو آپ نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اب اگر ہم دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ضد کر رہا ہے وہ کسی نا انصافی، کسی حق کے لیے جو ہے اس کے لیے لڑ رہا ہو، کسی نا انصافی کو کسی صورت قبول نہیں کر رہا ہو اور اپنا حق کوئی چاہ رہا ہو، اور اس کی وہ ذہین بچہ ہو زیادہ. ایک اور بہت اچھا جو اسکل ہے بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے یہ کہ وہ اپنے پرابلم کو چیلنج بنا لیتے ہیں، وہ چیلنج کے طور پہ لیتے ہیں. اور یہ بہت ہی اچھا جو ہے مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک پرابلم کو چیلنج کے طور پہ لینا. ہمیں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ پرابلم کو تھریٹ کے طور پہ لیتے ہیں، اور جب ہم تھریٹ کے طور پہ لیتے ہیں تو ہم بہت زیادہ اینشیس ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ انگزائٹی لے لیتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں. لیکن فار ایگزامپل آپ کی کسی سے، میں مثال سے بتاتی ہوں آپ کو، کہ کسی سے آپ کی فزیکل میٹنگ نہیں ہو پا رہی اور آپ جو ہے وہ ان سے ملنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس چیز کو ایک چیلنج سمجھ لیں کہ میں نے جو ہے دوسرے جو سورسز ہیں ان کے تھرو ان تک بات پہنچانی ہے، ٹیکنالوجی کے یوز کرنا ہے، جیسے آپ موبائل، انٹرنیٹ اور دوسری. اب جی میرے لیے ایک چیلنج ہے کہ میں نے ان کو کانٹیکٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو اس بات کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مائنڈ کو ری ٹرین کریں مائنڈ کو، کہ انہوں نے جو لائف کے پرابلمز ہیں، لائف کے اسٹریسر ہیں، ان کو نارمل لینا ہے. بہت سے لوگ جو لائف کے پرابلمز ہوتے ہیں ان کو نارمل نہیں لیتے. مطلب آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، سب کو یہ پرابلمز پیش آتے ہیں، باقی لوگ بھی انہیں پرابلم سے گزرے ہیں، لیکن جب ہمیں پرابلم آئے اور ہم اس کو بہت زیادہ اس کا اسٹریس لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پرسیپشن کا مسئلہ، ہم پرسیو نہیں اس کو کر رہے. ہمارا مائنڈ جو ہے، مائنڈ کو ہمیں ریٹرین کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑا مسئلہ پیش آتا ہے، اسٹریسر کوئی آتا ہے تو وہ بہت زیادہ اسٹریس لیتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے کہ بڑا چڑھا کے سوچنا، کسی بھی چیز کو شدت پسند اور بے لچک سوچیں کہ سوچوں میں لچک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شادی شدہ جوڑے جب ان کی کاؤنسلنگ کے لیے جب وہ آتے ہیں تو میجورٹی کی شکایت ہوتی ہے کہ جو دوسرا پرسن ہے وہ بہت برا ہے. میں نے آبزرو کیا ہے کہ میری کوئی کلائنٹ آئے اس طرح سے تو، اور وہ لڑائی جھگڑے کے بعد آئے تو وہ کہتی ہے کہ اس انسان نے مجھے کبھی کوئی خوشی دی نہیں اور اس نے ہمیشہ مجھے دکھ دیے. تو انہی کی رپورٹ جو میں نے پچھلی رپورٹ لکھی ہوتی ہے، اگر وہ میں نکال کے دیکھتی ہوں تو اس میں بڑی تعریفیں بھی ہوتی ہیں ہسبینڈ کی. جو پازیٹیو ہیں ان کو شامل نہ کرنا، اس میں فلٹر لگا دینا کہ پازیٹیو سارے باہر نکل جائیں اس پرسن کے. تو یہ بھی جو ہے سوچوں کے کوگنیٹیو ایررز ہوتی ہیں یہ، اور اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کی کوگنیٹیو ایررز ہوتی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم ایموشنل ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچوں میں ایرر آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہم اس بندے کی ساری خوبیوں کو اگنور کر دیتے ہیں. اور صرف اسی طرح سے مائنڈ ریڈنگ ہے، جیسے مائنڈ ریڈنگ کے دوسرا بندہ لگتا ہے مجھے جان کے تنگ کر رہا، ہم نے ذہن نہیں پڑھا ان کا لیکن ہم مائنڈ ریڈنگ کر رہے ہیں کہ نہیں وہ جان کے ہمیں تنگ کر رہا ہے. ظاہر ہے ہم اس سے اسٹریس ہی لیں گے نا. ایک پرسن نے نارمل انداز میں ہمیں کام کہا لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ اس نے جان کے ہمیں کہا ہے، تو یہ تو پھر اب ہمارے لیے اسٹریسفل ہے سارا ہی وہ کام کرنا. اور کیٹاسٹروفائزنگ جو لوگ بہت کرتے ہیں، جیسے کہ میں پہلے سیشن میں بتا چکی ہوں کہ کیٹاسٹروفائزنگ کیا ہوتا ہے، اور بڑا چڑھا کے جو ہے ورسٹ وہ رزلٹ دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کام مجھ سے بہت برا ہوگا اور میں فیل ہو جاؤں گا یا میں جاب سے نکال دیا جاؤں گا، اور وہ اتنے برے امیجز دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی بیسٹ پکچر بھی دیکھیں، کہ بیسٹ اینڈنگ بھی دیکھیں کہ بیسٹ اینڈنگ آخر کیا ہو سکتی ہے، یہ بھی ہم سوچیں. اور ریئلسٹک اینڈنگ کیا ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ وہ
वो जो है ना तबाही की कोई सिचुएशन ही हो। और ये हम सेशन में जो है एविडेंस अगेंस्ट और एविडेंस फॉर उसके ढूंढते हैं और जो है उस पर जो है हम काम करते हैं क्लाइंट के ऊपर। और जब ये पर्सन सीख लेता है तो वो बड़े आराम से अपनी लाइफ में जो है वो खुद से ही काम कर सकता है, अपनी फ़ौरन वो रिकग्नाइज कर लेता है कि मैंने कैटास्ट्रोफाइजिंग की है। इसके अलावा एंग्जाइटी को टॉलरेट ना कर पाना भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हल्की फुल्की जो एंग्जाइटी होती है उसको टॉलरेट ना कर पाना। तो एंग्जाइटी को टॉलरेट करने पे मैं सेशन कर चुकी हूँ कि कैसे टॉलरेट करना अपनी एंग्जाइटी को, कि आप इन्हें काम शुरू करना, आपको बड़ी एंग्जाइटी हो रही है तो आपने इसको कैसे टॉलरेट करके एंग्जाइटी को चलना है। और वो पूरा सेशन है। कोपिंग स्टेटमेंट्स और अफर्मेटिव सेंटेंसेस बहुत काम आते हैं, बहुत ही फायदेमंद है और वो हर स्ट्रेसर में ही बहुत काम आते हैं। अब आप जब कोपिंग स्टेटमेंट्स जो बोलेंगे आगे से कोप करने के लिए, यानी कोप करने के लिए उस मसले से स्टेटमेंट्स बोलेंगे, जुमले, जैसे एक जुमला है कि ये बहुत आसान काम है, मैं इसको आराम से कर लूँगी। देखें कि ये जुमला बहुत फ़ायदेमंद है, ये काम बहुत आसान है, मैं इसे कर लूँगी। बेशक वो काम मुश्किल है, आप खुद को ये कहें कि वो काम बहुत आसान है, आपका लाशूर उसको बहुत आसान समझ कर लेगा और लाशूर जो है वो सेट हो जाएगा, आपका पूरा माइंड सेट होगा, आपका जो एक माइंड का सेट बन जाएगा, आपका माइंड का एक आपके जहन में जो है एक उसको उन सब कामों को करने के लिए एक रेडीनेस, एक वो तैयार हो जाएगा जहन। हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं वो बहुत बहुत फायदेमंद होते हैं, ठीक है। उसमें जो है वो आप अपने आप को बता रहे होते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में ये अहलियत है। जैसे आई एम द हीरो ऑफ माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी का हीरो हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इनफ हूँ, आई एम इनफ, मैं काफ़ी हूँ। और बेस्ट वो होते हैं जो आप खुद बनाए अपने लिए, जो आपको लगता है कि ये मुझे अच्छा फील होता है, ये सोच के मैं अच्छा फील करती हूँ, मैं खुद को स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ, ये सोचती हूँ, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखती हैं पर्सन के ऊपर स्टेटमेंट्स। वो आप देखिएगा कि वो कुरान की बहुत बहुत एक बड़ी तादाद में ऐसी आयत हैं जो डिप्रेशन को दूर करती हैं, जो एंग्जाइटी को दूर करती हैं, जो स्ट्रेस को दूर करती हैं। तो वो आयत जो है वो हीलिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग का काम देती हैं और वो अगर एज़ा हम जो है वो कोपिंग स्टेटमेंट्स के तौर पे यूज़ करें तो बहुत कामयाब है। कभी कभार ऐसे भी होता है कि हम जिस चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के बहुत बड़ा स्ट्रेस ले रहे होते हैं, हम उससे किसी और कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो बहुत ही छोटा फील होता है, कंपेयर करें बाकी स्ट्रेसर से। तो इसमें यूजुअली जो है मूवीज़, मोटिवेशनल फिल्म्स, इंस्पिरेशनल और सर्वाइवल थ्रिल्स, इस टाइप की चीज़ें बहुत काम आती हैं। आप देखिए कि जब हम अपने से ज़्यादा किसी को पेन में देखते हैं, किसी पर्सन की अपने से ज़्यादा पेनफुल स्टोरी देखते हैं, तो हमें अपनी पेन का ना सही लेवल का अंदाज़ा हो जाता है कि हम किस लेवल पे। जब बहुत लोगों को जो सोचें बहुत आती हैं, नेगेटिव सोचें आती हैं, उन्हें पता भी है कि नेगेटिव है जी, ये मुझे गलत सोच आ रही है, लेकिन आती जा रही है कि तुमने अच्छा नहीं किया, फलां ने अच्छा नहीं किया, अब ये कैसे होगा, अब किस तरह से होगा। और वो जो है वो कोपिंग स्टेटमेंट्स जो है, कोपिंग स्टेटमेंट्स भी बोल रहे हैं कि जो है वो टेक्निक सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप कोपिंग स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं और आपको फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा और बाकी टेक्निक्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो बेहतरीन, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने पूरी ग्राउंडिंग करके दिखाई है सेशन में। वो ग्राउंडिंग की जो टेक्निक है आप अपने ऊपर अप्लाई करें। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के कुछ लोग जो है ना वो डिटैच नहीं हो सकते आउटकम से, मतलब वो कोई काम कर रहे हैं तो इतने एंशियस होते हैं कि पता नहीं इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट कैसा बनेगा, और वो इस एंग्जाइटी में काम ही सही नहीं कर पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लीज़ जो है ना अपने काम को जो है ना उस पर फोकस करें, सिर्फ काम पे आप सिंपली परफॉर्म करें अपना टास्क। और आपने जो है किसी भी सूरत जो है वो इस बारे में वरी ना हो कि आउटकम क्या होगा। ये निज़म होता है लोगों को डबल स्टैंडर्ड ये होता है कि हम जो है अपने बारे में अपने आप से जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अपने ऊपर जो हमने पाबंदी लगाई होती है, अपने ऊपर जो हम अपने से डिमांड कर रहे होते हैं, वो बहुत एक्सेसिव होता है, वो नॉर्मल नहीं होता। और जब हम डबल स्टैंडर्ड टेक्निक यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि आप फ़र्ज़ करें कि आपके कोई फ्रेंड है, आपके कोई प्यारे हैं, उनको भी
یہی مسئلہ ہے, ان کی بھی انٹلیکچوئل ابیلٹی آپ جتنی کی ہے, تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ اس مسئلے سے کیسے ڈیل کریں, یہ اسٹریسر آ گیا, اسٹریس سے کیسے ڈیل کریں. تو آپ جب کسی اور کا سوچ کے اس کو مشورہ دیں گے تو وہ بڑا نیچرل اور صحیح ہوگا. ایک اور اہم پوائنٹ کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کا نا مسئلہ, ایک ان کے ساتھ بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی میں نا فورگیونیس نہیں ہوتی, معاف کرنا نہیں ہوتا, اور اس وجہ سے وہ بہت سفر کرتے ہیں. میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں اپنی لائف میں کہ وہ ان کی تکلیف اس وجہ سے کہ وہ دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے, اور اس وجہ سے وہ ایک بوجھ لیے پھرتے ہیں. جو معاف کرنا ہے دوسرے کو, یہ ایک تھراپی ہے, یہ ایک سائیکولوجیکل ٹیکنیک ہے. لوگ نہیں اس بات کو سمجھتے. تو دوسرے کو معاف کرنے سے انسان کا اپنا من صاف ہو جاتا ہے, وہ خود ٹھیک ہو جاتا ہے انسان, اس کی ریکوری ہو جاتی ہے انسان کی. ایک اور چیز کے گریٹیٹیوڈ ہونا, یعنی کہ شکر گزار ہونا اللہ کی نعمتوں میں, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ نہیں ہوتے شکر گزار. اس پہ بھی وہ اسٹریس کی کنڈیشن میں رہتے ہیں. جیسے ہم جانتے ہیں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا, جو نیکی میں, اچھائی میں آپ سے اوپر ہے نا, اس کی طرف دیکھیں, اور جو دنیاوی لحاظ سے جو ہم سے جو نیچے, ہم ان کی طرف دیکھیں. اس کے علاوہ ایک بڑی اچھی ٹیکنیک ہے کہ وائز مائنڈ ٹیکنیک ہے, کہ ہمارے اندر جو ہے نا, ہم بڑا اچھا مسئلے کا حل کئی دفعہ جانتے ہوتے ہیں لیکن ہمیں خود نہیں پتا ہوتا. تو اس کے لیے ہم ڈفرینٹ کائنڈ کی ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں. جیسے ہم آنکھیں بند کر کے اپنی آپ سے مل سکتے ہیں, کہ ہم تصور کریں کہ ہم ایک پرسکون جگہ پہ ہیں اور وہاں ہمارا اندر کا اپنا آپ آ رہا ہے. جیسے اگر میرا نام عائشہ اور میں سوچوں کہ عائشہ چلی آ رہی ہے, میرے اندر کی عائشہ آ رہی ہے, اور عائشہ سے پوچھوں گا عائشہ اس مشکل کا کیا حال ہے, مجھے مشکل کیا, اس کا حل کیا ہے, تو بڑا اچھا ہمیں اس کا آنسر مل جاتا ہے. کئی دفعہ ہمیں اپنے آپ سے آنسر نہیں مل رہا ہوتا تو ہم اس کی جگہ سوچ لیتے ہیں کہ کوئی ہماری فیوریٹ پرسنالٹی, کوئی بزرگ, کوئی ایسی ہستی جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے بہت پیار کرتی ہے, اور اس کے پاس آنسر ہوگا. ایک بہت ہی جو ہے وہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ جو کامیاب چیز ہے وہ یہ جو ٹیکنیک ہے, یہ ہم سبھی کرتے ہیں, اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے. یہ بہت ہی کامیاب ہے. اس کے اندر جو ہے ہمارا جو مائنڈ ہے, ہمارے جو بلیفس ہیں, ہمارا پورا جو مائنڈ ہے, اس کا سوچنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے. جب ہم اپنا مسئلہ جو ہے, آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ پیش ہے, اپنے ادارے کے جو سر ہے یا جو میڈم ہے ان کے پاس لے کے جاتے ہیں اور وہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو چھٹیاں دے رہے ہیں, آپ کو نہیں پوچھیں گے, آپ کو جیسے چھٹیاں چاہیے کچھ, اور اب کوئی بھی نہیں مان رہا, اور آپ کو جو بڑی اتھارٹی انہوں نے مان لیا, انہوں نے کہا آپ لے لیں, اور سارے ایشو بھی ریزالو ہو گئے ہیں. اور اب آپ جب نکلیں گے, یا آپ کا جو ہے دکھ سنا گیا ہے اور آپ ہلکے پھلکے ہو کے وہاں سے نکلیں, تو اس کے بعد آپ کی جو خوشی کی انتہا ہوگی, آپ ہلکا پھلکا محسوس کریں گے, اور آپ کو ہوگا کہ اب ہمارے بڑے نے اجازت دے دی ہے, باس نے, سر نے, میڈم نے, یا جس بڑے نے بھی. تو اب دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو اپنے مسئلے بتاتے ہیں, اور روزانہ کے مسئلے جب ہم شیئر کرتے ہیں, روزانہ اللہ سے دعا کرتے ہیں, ہم کتنے ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں, ہمارا سارا بوجھ اتر جاتا ہے, ہماری ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے, کہ ہم نے ایک سپر پاور, سب سے بڑی پاور سے شیئرنگ کی ہے, اس سے ہم نے مدد مانگی. ایک صرف اس بات پہ یقین سے کہ وہ سن رہے ہیں, انہوں نے سنا ہے, وہ ہماری مدد کریں گے, ہم سے پیار کرتے ہیں. تو یہ جو اسٹریسر ہم پہ آیا ہے, یا تو یہ اسٹریسر ختم ہو جائے گا, یا ہمیں ڈیل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ سکھا دیں گے. علیکم ورحمۃ اللہ. میڈم پچھلے سیشن میں آپ نے اسٹریسر سے ڈیل کرنے کے بارے کئی طریقے بتائے تھے. کائنڈلی اس سیشن میں ایسی سائیکولوجیکل ٹیکنیکس بتائیں جو ان لوگوں کے لیے ہوں جو آسان سے کام پر بھی ضرورت سے زیادہ اسٹریس میں آ جاتے ہیں, اور تھوڑے سے اسٹریس کو بھی برداشت نہیں کر پاتے, اور ہر وقت اسٹریس میں رہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتے ہیں. ان کا یہ احسان ہے, ان کا یہ بہت کرم ہے کہ سائیکو تھراپی میں ایسی بے شمار ٹیکنیکس موجود ہیں جو اللہ کے بندوں کی زندگی کو بے حد آسان کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے لاسٹ سیشن میں
کہ اسٹریسر جو ہے اس پہ ہم کام کرتے ہیں جہاں سے ہمیں اسٹریس آ رہا ہے. یعنی اگر ہمیں کہیں سے زیادہ کام مل گیا ہے تو ہم اس سورس کو جو ہے چینج کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں کام سے, یا اس سورس پہ کام کرتے ہیں کہ وہاں سے اسٹریس آنا رک جائے جہاں سے اسٹریس آ رہا ہے. دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چیک کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو اسٹریس ہمیں آ رہا ہے سب لوگوں کو ایکولی اتنا ہی اسٹریس آ رہا ہے, لیکن ہم اس کی زیادہ ٹینشن لے رہے ہیں, ہم نے اس کو زیادہ سر پہ سوار کیا ہے, ہم زیادہ اسٹریس میں آ رہے ہیں باقی لوگوں کی نسبت. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ورک پلیس پہ وہی کام دوسروں کو بھی ملا ہوتا ہے اور ہمیں بھی, لیکن ہم نے بہت زیادہ ٹینشن لی ہوتی ہے یا ہم بہت زیادہ اسٹریس میں ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے, ہمارے جو سوچنے کا انداز ہے, ہماری جو پرسنالٹی ہے, اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. یقیناً ہماری جو سوچ ہے, تھنکنگ ہے, ہمارے assumptions ہیں, ہماری کوئی رولز ہیں, ہماری کوئی بلیفس ہیں, کوئی پرسیپشن ہے ہمارا, یہاں کہیں پہ کام کی ضرورت ہے کہ ہم اس کام کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے جو سوچ رہے ہیں اور اس کا ہم نے اتنا زیادہ اسٹریس لے لیا جبکہ باقی لوگ بھی ہیں اور وہ نہیں لے رہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کہیں پہ ایسا ہے تو اس پہ کام کیا جائے, کہیں پہ ایسا مسئلہ ہے تو اس کے بہت سے سلوشن ہیں, بہت زیادہ سلوشنز ہیں, اور وہ سب جو ہے میں یہاں پہ مینشن کروں گی. سب سے آسان چیز پہلے مینشن کرتی ہوں, اور پھر کچھ سلوشن جو ہے وہ ایسے بھی ہیں کہ جیسے ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کسی کا, کہ اگر تو پرسنالٹی وہ ایسی ہے کہ وہ شروع سے ہی ہر کام کو بہت زیادہ ہر کام کا اسٹریس لیتے ہیں یا پرفیکشنسٹک ٹینڈنسیز ہیں, تو وہ پھر تھراپی لیتے ہیں اور وہ علاج کے اس میں آتے ہیں آپشن میں. میں آسان سے طریقے سے شروع کروں گی کہ سب سے آسان سا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس مسئلے کو یا اس اسٹریسر کو, اس کام کو ایک دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھیں, ری فریم کریں. ری فریمنگ اس ٹیکنیک کا نام ہے اور یہ بڑی ہی خوبصورت ٹیکنیک ہے. میں آپ کو اگزامپل سے سمجھاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم جو ہیں یہ اپلائی کریں تو بہت زیادہ فائدے ہو سکتے ہیں. جیسے دیکھیں کہ بچہ ضد کر رہا ہے اور ہم اسے ڈانٹ ڈانٹ کے چپ کروا رہے ہیں کہ چپ کر جاؤ, اور اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام جو ہم نے آپ کو منع کیا تو آپ نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اب اگر ہم دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ضد کر رہا ہے وہ کسی نا انصافی, کسی حق کے لیے جو ہے اس کے لیے لڑ رہا ہو, کسی نا انصافی کو کسی صورت قبول نہیں کر رہا ہو اور اپنا حق کوئی چاہ رہا ہو, اور اس کی وہ ذہین بچہ ہو زیادہ. جیسے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک بچے کو ہم نے کچھ لے دیا, دوسرے بچے کو نہیں کچھ لے کے دیا, اور وہ کوئی خاص موقع تھا. اب جو دوسرا بچہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اسے لے کے دیا, مجھے بھی لے کے دیا, ہم اسے ڈانٹ کے چپ کروا رہے ہیں. تو اس بچے کا پرسپیکٹیو دیکھنا, اس پوری سچویشن کا پرسپیکٹیو دیکھنا, کہ آپ کو اگر آپ اینالائز کریں تو کچھ سچویشن میں بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, وہ بہت ذہین ہوتے ہیں, اور وہ جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو ہمیں توجہ دینی چاہیے, لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ضد ہے اور ہم نے بات نہیں مانی. تو صرف اگر ہم پرسپیکٹیو چینج کر لیں, صرف ایک ری فریمنگ کریں, تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم جو ہے نا دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو بڑا ہی ہو سکتا ہے بچہ ریزنیبل بات کر رہا ہو اور ہم اس کے اوپر ایسے ہی پریشر ڈال رہے ہوں. اس کے علاوہ دیکھیں کہ ایسی اگزامپلز ہیں جیسے کسی نے پاکستان میں اپلائی کیا ہے کہیں پہ ایڈمیشن کے لیے, اس کا وہاں پہ داخلہ نہیں ہوا, اور اس نے جو ہے اس کو اس طرح سے لیا ہے اس اپنے ایکسپیرینس کو کہ میرا پاکستان میں داخلہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ میرا باہر کی کنٹری میں داخلہ ہونا ہے, اور مجھے جو ہے وہ یہ یہاں پہ ناکامی کی وجہ سے ٹائم مل گیا کہ میں تیاری کروں, اور جو ہے کچھ مہینوں بعد جو باہر کے داخلے ہو رہے ہیں وہاں پہ میں اپلائی کروں. اور میں نے دیکھے ایسے لوگ کہ جو پاکستان 2-3 جگہوں پہ اپلائی کیا, نہیں ہوا ایڈمیشن, اور ظاہر یہاں پہ جیسے صورتحال ہے اکثر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا پرابلمس پیش آ سکتے ہیں داخلوں کے ٹائم پہ, اور اس پرسن کا جو ہے باہر کی کسی کنٹری میں ایڈمیشن ہو گیا. تو یہ جو ہے پرسپیکٹیو صرف چینج کرنے سے کتنا بڑا فرق پڑ گیا کہ اگر اس ناکامی کو, جو ناکامی ہوئی ہے یا اسٹریس آیا ہے, فرسٹریشن آئی ہے, اس کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ
میں اس کے بعد جو ہے کسی اس سے بہتر جگہ پہ اپلائی کروں گا. یہ جگہ ہی جو ہے وہ یہ جگہ میری جو قابلیت ہے اس کو نہیں پہچان سکی. ٹھیک ہے, یعنی ان کا جو ہے وہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ یہ ایک قابل بندے کو پہچان نہیں سکے. ان کا سسٹم ناکام ہو گیا ہے قابل بندے کو پہچانے میں. اور اس کو ایک اور پرسپیکٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو انٹرویو میں نے غلطیاں اب کی ہیں وہ میں آگے نہیں کروں گا. اس سے میں سیکھوں گا, اس سے میں سیکھوں گی اور میں گرو کروں گی. ٹھیک ہے, میں ان جو اپنی غلطیاں ہیں ان کو جو ہے ان پہ کام کروں گی اور یہ مسٹیکس نہ ہوں. تو یہ میری تیاری ہو رہی ہے اصل میں کہ میں نیکسٹ آنے والے ٹائم میں اس سے بہتر جگہ پہ اور بہتر انداز میں پرفارم کروں. ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر چیز میرے لیے رکھی گئی. جیسے ہم دیکھیں کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت ہوگی, ہم یہ اکثر ورڈ بولتے ہیں. تو یہ ایک بہت 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 بڑی ٹیکنیک ہے. اگر دیکھا جائے تو دین اسلام جو ہے, ہمارا جو مذہب ہے, وہ بہترین سائیکو تھراپی کی بہترین ٹیکنیک سے بھرا پڑا ہے. یعنی کہ ایسی خوبصورت ٹیکنیکس ہیں. اکثر ہم نے سنا ہوتا ہے نا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی. دیکھیے میں ایک اور ایگزامپل سے بتاتی ہوں کہ جیسے میری ایک کلائنٹ ہے, انہوں نے آ کے کہا کہ مجھے فلاں جاب نہیں ملی, انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا, میں بڑی پریشان ہوں, یہ ہوں. اور میں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹائم مل رہا ہو کہ آپ اس ٹائم میں اچھی تیاری کر لیں اور آگے آپ کو گورنمنٹ جاب ملنی ہو. تو وہ کہتی کہ نہیں, میں گورنمنٹ جاب کے قابل نہیں ہوں, میں نہیں اسے کوالیفائی نہیں کر پاؤں گی. خیر اس کے 3-4 مہینے بعد جو تھا وہ گورنمنٹ جاب تھی, انہوں نے اس کی تیاری کی میرے کہنے پہ, اور جو ہے وہ ان کو ٹائم مل گیا. ظاہر ہے اگر وہ پرائیویٹ جاب مل جاتی تو انہوں نے پرائیویٹ جاب میں بزی ہو کے وہ 2-3 مہینے میں تیاری نہیں ہو پانی تھی, اور جب گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کرنا تھا تو وہاں پہ سلیکٹ نہیں ہو پانا تھا. اب چونکہ ان کو 2-3 مہینے مل گئے, وہ فارغ تھی, تو انہوں نے پھر بہت اچھی تیاری کی اور ان کی پھر سلیکشن ہو گئی گورنمنٹ جاب میں. تو یہ دیکھیں کہ یہ بھی اس مسئلے کو, اس سٹریس کو جو ہے کتنے اچھے طریقے سے دوسرے اینگل سے دیکھنا ہے. اسی طرح سے جیسے آپ کو انتظار کرنا پڑا ہے, اب ایک لائن میں کھڑے ہیں, وہاں آپ سٹریس ہو رہا ہے کہ انتظار کرنا پڑا ہے. بہت سے لوگوں کو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے انتظار کرنا پڑتا ہے, سگنل پہ گاڑی کھڑی ہے یا رش ہے کہیں, آپ جی لگ رہا ہے کہ جو ہے نا وہ ٹریفک آگے نہیں بڑھ رہی ہے اور ساری گاڑیاں رکی پڑی ہیں. تو وہاں پہ سٹریس لینے کی بجائے اس کو بھی ایک آپ اپرچونٹی سمجھیں کہ اس ٹائم پہ آپ جو ہے اپنی بہت سی امپورٹنٹ ای میلز چیک کر سکتے ہیں, موبائل پہ بہت سے کام کر سکتے ہیں. اب تو موبائل پہ ساری رپورٹس اور ساری ڈاکومنٹس وغیرہ تیار ہو جاتے ہیں, ساری ایک وہ کمپیوٹر ہے تو وہ کر سکتے ہیں. آپ کو اگر وہ نہیں آپ چاہتے آپ بک پڑھ سکتے ہیں کوئی, آپ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے جس ٹائم پہ جو ہے آپ کو وہ فراغت کا ٹائم مل گیا آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح کہیں ویٹنگ میں ہیں آپ, کہیں بینک گئے ہیں یا کسی اور جگہ پہ گئے جہاں آپ کو لگا کہ رش انتظار کرنا پڑا, بجائے اس کے کہ آپ سٹریس لیں, آپ اس کا بڑا اچھا سلوشن نکال سکتے ہیں کہ آپ خود کو اس وقت مصروف کر لیں. اسی طرح سے کچھ لوگوں کو کوئی کام ایسا مل جاتا ہے ورک پلیس پہ جو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے, مجھے کیوں ملا, میری تو پہلے کبھی یہاں ڈیوٹی نہیں لگی تھی, اب یہ کیوں ڈیوٹی لگ گئی. تو اگر وہ اس کو اپرچونٹی سمجھیں کہ ایک نیا اسکل سیکھنے کی, کہ شاید یہ آگے جا کے کہیں کام آنا ہے, اور اس انداز سے کام کریں تو یقیناً وہ ہمیشہ یہ اسکل جو ہے ہمیشہ آگے جا کے کام آتے, کہیں نہ کہیں لائف میں وہ ضرور کام آتے ہیں. تو یہ بھی ایک جو ہے اس کی ری فریمنگ کرنا ہے. یا کچھ لوگ کو یہ شکایت ہو سکتی ہے کہ جی ہم کام پہ جو ہے ہمارے کام کی ٹائمنگ زیادہ ہو گئی ہے, جبکہ ہمارا اتنا کام نہیں ہوتا, ہمیں وہاں فارغ بیٹھنا پڑتا ہے. تو دیکھیں کہ وہ فراغت کے ٹائم پہ آپ بہت اچھی اچھی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. میری ایک فرینڈ جو ہے انہوں نے بک لکھ لی پوری, اور یہ انہوں نے کہا کہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میں جو ورک پلیس پہ دیر تک بیٹھی رہتی تھی اور پھر میں نے یہ کام کیا. تو اس جو ایک سٹریس ملا ہے آپ کو, یا ایک سٹریسر ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مشکل میں پڑ گئی ہوں میں, اس کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک نعمت ہے اور اس سے مجھے سیکھنے کا, گرو کرنے کا, یا اس سے نیو اپرچونٹیز مجھے مل رہی ہیں, تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک ایسا اسکل ہے جس سے آپ زندگی میں جو ہے وہ کبھی بھی سٹریس میں نہیں آئیں گے. اگر آپ ان سب چیزوں کو, یہ جو آپ کے ساتھ مسئلے مسائل پیش آتے ہیں, اس کو ایک اپرچونٹی سمجھیں, گرو کرنے کی, لرن کرنے کی اپرچونٹی, سیکھنے کی اپرچونٹی, اور صرف اس میں ایک پرسپیکٹیو جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھیں. تو وہی کام جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو, جو آپ اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں, آپ اس کام کو بھی کرتے ہیں, اس سے سیکھتے بھی ہیں. دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کہ آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے یا آپ کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں. ہر کام میں کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں آگے جا کے آپ کو فائدہ دیتا ہے.
اس کے علاوہ ایک اور بہت اچھا جو اسکل ہے بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے یہ کہ وہ اپنے پرابلم کو چیلنج بنا لیتے ہیں، وہ چیلنج کے طور پہ لیتے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھا جو ہے مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک پرابلم کو چیلنج کے طور پہ لینا۔ ہمیں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پرابلم کو تھریٹ کے طور پہ لیتے ہیں، اور جب ہم تھریٹ کے طور پہ لیتے ہیں تو ہم بہت زیادہ اینشیس ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ انگزائٹی لے لیتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسے ایک چیلنج کے طور پہ لیں کہ ہم نے اس سے جسٹیفائی کرنا، ہم نے پروو کرنا ہے کہ ہم قابل ہیں، ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہم نے پروو کرنا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ کام کرنے میں انجوائے بھی کریں گے آپ، اور وہ کام بھی بڑے آرام سے ہو جائے گا جب آپ اسے ایک چیلنج کے طور پہ رہیں گے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسے چیلنج کے طور پہ بالکل بھی نہیں لیتے، جو اسٹریسرز ہیں ان کو چیلنج کے طور پہ نہیں لیتے۔ اس کے لیے تھوڑا مائنڈ سیٹ بنانا پڑتا ہے، پہلے جو ہے اس مسئلے کو سمجھ کے اس مسئلے کو تھوڑا آبزرو کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے۔ جتنا جلدی آپ چیلنج کو قبول کر لیں گے اتنا ہی وہ پرابلم نہیں بنے گا۔ اور یہی آپ دیکھیں کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کی کسی سے، میں مثال سے بتاتی ہوں آپ کو کہ کسی سے آپ کی فزیکل میٹنگ نہیں ہو پا رہی اور آپ جو ہے وہ ان سے ملنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس چیز کو ایک چیلنج سمجھ لیں کہ میں نے جو ہے دوسرے جو سورسز ہیں ان کے تھرو ان تک بات پہنچانی ہے، ٹیکنالوجی کے یوز کرنا ہے، جیسے آپ موبائل، انٹرنیٹ اور دوسری، اب جی میرے لیے ایک چیلنج ہے کہ میں نے ان کو کانٹیکٹ کرنا ہے۔ تو چیلنج سمجھ کے اسے کریں گے تو فرسٹریشن بھی نہیں ہوگی، اور آپ اگر ان سے اس پرسن سے جو ہے آپ کی فیس ٹو فیس میٹنگ نہیں ہو رہی تو آپ کی ہو جائے گی اگر آپ اسے ایک چیلنج سمجھ کے لیں گے اس کام کو۔ تو چیلنج جو ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے ایک بہت بہت خوبصورت ایک سائیکو تھراپی سے بڑھ کے ایک ایسی نعمت ہے ہمارے لیے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے جو ہمارے چھوٹے چھوٹی سی جو جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہمارے جو assumptions ہیں، بلیفس ہیں، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم چیلنج کو ایک اللہ کی طرف سے میسج سمجھیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا آسان ہو جائے ہمارے لیے اس مشکل کو ڈیل کرنا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گرو کرنے کا، لرن کرنے کا موقع دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی صلاحیت منوانے کا موقع دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے رہے ہیں کہ میں ثابت کروں۔ اور جب آپ یہ سوچ کے چلتے ہیں، یا یہ جو مسئلہ مجھے پیش آیا اس میں اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی میسج ہوگا یا اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی بہتری ہوگی، تو بہت سے مسئلے جو ہے وہ بڑے آرام سے جو سالو ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے آپ کے بلیف پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو اس بات کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مائنڈ کو ری ٹرین کریں مائنڈ کو، کہ انہوں نے جو لائف کے پرابلمز ہیں، لائف کے اسٹریسر ہیں، ان کو نارمل لینا ہے۔ بہت سے لوگ جو لائف کے پرابلمز ہوتے ہیں ان کو نارمل نہیں لیتے، مطلب آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، سب کو یہ پرابلمز پیش آتے ہیں، باقی لوگ بھی انہیں پرابلم سے گزرے ہیں، لیکن جب ہمیں پرابلم آئے اور ہم اس کو بہت زیادہ اس کا اسٹریس لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پرسیپشن کا مسئلہ، ہم پرسیو نہیں اس کو کر رہے، ہمارا مائنڈ جو ہے، مائنڈ کو ہمیں ری ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ سے اس کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو زندگی ہے اس میں مسئلے مسائل آتے رہتے، سب نارمل ہے۔ کرنا ہم نے کیا کہ ہم نے بہت پرسکون رہ کے اس کا حل ڈھونڈنا ہے، اس کو جو ہے وہ ایک اپرچونٹی یا ایک چیلنج سمجھ کے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دیکھیں جنت تو ہے نہیں دنیا، تو دنیا جو ہے وہ اس میں دکھ بھی ہیں اور خوشیاں بھی ہیں، مشکلیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں۔ تو یقیناً جنت میں جو ہے ہم جانتے ہیں کہ وہاں سب کچھ ہمیں جو ہے میسر ہوگا، ہمیں سب نعمتوں سے نوازا جائے گا، دکھ درد قریب نہیں آئے گا، لیکن یہ جنت نہیں دنیا۔ تو دنیا جو ہے اس میں جو ہے وہ یہ سب چیزیں چلتی رہتی، ان کو نارمل لیں، ہم نے مائنڈ کی ٹریننگ کریں کہ یہ سب نارمل ہے، اسٹریسر آنے ہیں جانے ہیں، ان سے ڈیل کرنے کا ہمارے پاس ایک ہیلدی طریقہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑا مسئلہ پیش آتا ہے، اسٹریسر کوئی آتا ہے تو وہ بہت زیادہ اسٹریس لیتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ بڑا چڑھا کے سوچنا، کسی بھی چیز کو شدت پسند اور بے لچک سوچیں، کہ سوچوں میں لچک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ پرسن جو ہے وہ یا تو بڑھا چڑھا کے سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، جیسے اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتا لیکن وہ کہے گا کہ میرے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے،
ये एक पर्सन है, उससे सब लोग मोहब्बत करते हैं, कोई एक दो हैं जिन्होंने दुख दे दिया, तो वो कहता है कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, यानी फैमिली में कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। फिर जैसे ये कहना कि मुझे लाजमी तौर पर कामयाब होना चाहिए था, लाजमी तौर पे, हो सकता है कि आपको उस जगह पे कामयाब होने की जगह उससे कहीं बेहतर जगह पे कामयाब होना हो, लेकिन आपका ये रिजिडनेस है, बेलचक रवैया है कि मुझे लाजमी तौर पे वहाँ पे कामयाब होना चाहिए था। फिर इसी तरह से कि मैं हमेशा के लिए नाकाम हो गया हूँ, मैं हमेशा के लिए, मैं इसमें नाकाम हुआ हूँ तो इसका मतलब है मैं हमेशा के लिए नाकाम हो गया हूँ, यानी अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो इसका मतलब है दुनिया में मुझे कभी कोई और जॉब नहीं मिलेगी। तो अब आप यहाँ देखें कि मैं हमेशा के लिए लफ्ज़ जो है ये शिद्दत पसंद और बेलचक, इसमें लचक नहीं है, हमेशा के लिए मैं नाकाम हो गया, यानी मैं हमेशा अब नाकाम ही रहूँगा, बढ़ा चढ़ा के सोचना, और मेरे में कोई काबिलियत नहीं है, या मेरा बच्चा जो है वो बहुत नालायक है, उसमें कोई काबिलियत नहीं है, ये सारी दुनिया करप्ट है। अब देखें, सारी दुनिया तो करप्ट नहीं है ना, अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन सारी दुनिया करप्ट है, ठीक है। इसी तरह से आपने अक्सर देखा होगा कि शादीशुदा जोड़े जब उनकी काउंसलिंग के लिए जब वो आते हैं तो मेजोरिटी की शिकायत होती है कि जो दूसरा पर्सन है वो बहुत बुरा है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेरी कोई क्लाइंट आए इस तरह से तो और वो लड़ाई झगड़े के बाद आए तो वो कहती है कि इस इंसान ने मुझे कभी कोई खुशी दी ही नहीं और इसने हमेशा मुझे दुख दिए। तो उन्हीं की रिपोर्ट, जो मैंने पिछली रिपोर्ट लिखी होती है, अगर वो मैं निकाल के देखती हूँ तो उसमें बड़ी तारीफें भी होती हैं हस्बैंड की। तो होता ये है कि एक चीज़ को बहुत एग्जैजरेट करके नोट करना और बाकी सारी जो पॉजिटिव हैं उनको शामिल ना करना, उसमें फिल्टर लगा देना कि पॉजिटिव सारे बाहर निकल जाएं उस पर्सन के। तो ये भी जो है सोचो कि कॉग्निटिव एरर्स होती हैं ये, और इसमें डिफरेंट टाइप्स की कॉग्निटिव एरर्स होती हैं जो हम कर रहे होते हैं। जब हम इमोशनल होते हैं तो हम ये सोचों में एरर आना शुरू हो जाती हैं, हम उस बंदे की सारी खूबियों को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ हमें खामियां नजर आती हैं। आप देखिएगा कि जब भी हम इमोशनल होते हैं किसी चीज़ के बारे में, चाहे वो हमारा जो है लाइफ पार्टनर है, चाहे वो कोई कोलीग है, जैसे कोई कोलीग हमेशा हमारी हेल्प करती है, हमारे बारे में अच्छे ओपिनियन रखती है, अगर उसने कहीं पे कुछ गलत कह दिया हमारे बारे में तो हम अब गुस्से में हैं तो अब हम सबको कहते फिर रहे हैं कि ये है ही बुरी, ये तो है ही इस तरह की, और उसकी जो है उसके बारे में हमें शदीद किस्म की शिकायत है कि वो है इस तरह की, वो है ही बुरी, ठीक है, उसका इमेज भी हम ख़राब कर रहे हैं। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे भी जो है ये कॉग्निटिव एरर है कि हम उसके सारे पॉजिटिव साइड पे रखती है, उसके सिर्फ नेगेटिव उस टाइम पे देख रहे हैं। तो यूजुअली हम सब में ये टेंडेंसी होती है कि जो हम इमोशनल होते हैं तो हम ऐसे करते हैं, सभी लोग तकरीबन, कि हम जो है ना वो एग्जैजरेट करके चीज़ों को देख रहे होते हैं, पॉजिटिव्स को मिनिमाइज कर रहे होते हैं, नहीं नोट कर रहे होते, और बढ़ा चढ़ा के जो सोच रहे होते हैं, दूसरों के नेगेटिव्स देख रहे होते हैं। इसी तरह से अगर स्ट्रेस हम ले रहे हैं तो हो सकता है कि हम जो है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी भी मामले को ले रहे हों और उसका जो दूसरे साइड ना देख रहे हूँ। और इसी तरह से माइंड रीडिंग है, जैसे माइंड रीडिंग के दूसरा बंदा लगता है मुझे जान के तंग कर रहा, हमने ज़हन नहीं पढ़ा उनका, लेकिन हम माइंड रीडिंग कर रहे हैं कि नहीं वो जान के हमें तंग कर रहा है, ज़ाहिर है हम उससे स्ट्रेस ही लेंगे ना। एक पर्सन ने नॉर्मल अंदाज में हमें काम कहा लेकिन हमें लग रहा है कि उसने जान के हमें कहा है, तो ये तो फिर अब हमारे लिए स्ट्रेसफुल है सारा ही वो काम करना। तो और कैटास्ट्रोफाइजिंग जो लोग बहुत करते हैं, जैसे कि मैं पहले सेशन में बता चुकी हूँ कि कैटास्ट्रोफाइजिंग क्या होता है, और बढ़ा चढ़ा के जो है वर्स्ट वो रिजल्ट देखते हैं, वो देखते हैं कि काम मुझसे बहुत बुरा होगा और मैं फेल हो जाऊंगा या मैं जॉब से निकाल दिया जाऊंगा, और वो इतने बुरे इमेजेस देख रहे होते हैं। तो ये भी कॉग्निटिव एरर है कि डिस्टॉर्शन है कॉग्निटिव के, आने वाले वक्त में जो है तबाही देखना कि मैं बुरी तरह से जो है ना ये मैं इसमें नाकाम हो जाऊंगा और मैं बुरी तरह से फेल हो जाऊंगा, और वर्स्ट जो है उसकी पिक्चर देखना। तो ये ज़रूरी है कि हम उसकी बेस्ट पिक्चर भी देखें, कि बेस्ट एंडिंग भी देखें कि बेस्ट एंडिंग आखिर क्या हो सकती है, ये भी हम सोचें, और रियलिस्टिक एंडिंग क्या हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो जो है ना तबाही की कोई सिचुएशन ही हो। तो ये लोगों की सोच में जब ये चीज़ आ जाती है कि हर बात को कैटास्ट्रोफाइज कर लेना, एक्सैजरेट भी करना, तो फिर वो नॉर्मल चीज़ें भी स्ट्रेसर बन जाती है, बहुत बड़े वो स्ट्रेस बन जाती हैं। ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ा स्ट्रेस बन जाती हैं। तो इसका एनालिसिस करना, और ये हम सेशन में जो है एविडेंस अगेंस्ट और एविडेंस फॉर उसके ढूंढते हैं, और जो है उस पर जो है हम काम करते हैं क्लाइंट के ऊपर। और जब ये पर्सन सीख लेता है तो वो बड़े आराम से अपनी लाइफ में जो है वो खुद से ही काम कर सकता है, अपनी फ़ौरन वो रिकग्नाइज कर लेता है कि मैंने कैटास्ट्रोफाइजिंग की है, और उसकी चूँकि प्रैक्टिस हुई होती है, और वो फिर उसको जो है उसके अपनी जो है प्रूफ जो है अपनी सामने ले आता है कि नहीं ये कैटास्ट्रोफाइजिंग है, और मेरे पास कोई इसकी रीज़न नहीं, सॉलिड रीज़न
रीज़न ये इरेशनल है और ये जो है एरर है, डिस्टॉर्शन है कॉग्निटिव। तो इस तरह से जो है वो शिद्दत पसंद और बेलचक किस्म की जो सोचें हैं वो बंदे को बहुत परेशान रखती हैं, अमूमन लोगों को परेशान रखती हैं। उनके अजम्पशन होते हैं कि अगर ये मुझे ये ना मिला तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं मिलेगा, और इस किस्म की जो है बढ़ा चढ़ा के जो वो बातें सोचते हैं। इसके अलावा एंग्जाइटी को टॉलरेट ना कर पाना भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हल्की फुल्की जो एंग्जाइटी होती है उसको टॉलरेट ना कर पाना, और उसको जो है बहुत ज़्यादा उसको उस पर पैनिक हो जाना कि जैसे कोई काम करना चाह रहे हैं और उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, एक काम बहुत मुश्किल लग रहा है और उसमें एंग्जाइटी फील हो रही है, तो अब एंग्जाइटी की फीलिंग्स जो है उससे और आपको ज़्यादा जो है वो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो गया, आप डिस्टर्ब हो गए। तो एंग्जाइटी को टॉलरेट करने पे मैं सेशन कर चुकी हूँ कि कैसे टॉलरेट करना है अपनी एंग्जाइटी को, कि आप इन्हें काम शुरू करना, आपको बड़ी एंग्जाइटी हो रही है तो आपने इसको कैसे टॉलरेट करके एंग्जाइटी को चलना है, और वो पूरा सेशन है। तो एंग्जाइटी को ऐसे मौके पे टॉलरेट करके ही काम होगा। मतलब आपको एंग्जाइटी हो रही है और आप कह रहे हैं कि मैंने अब करना नहीं क्योंकि मुझे एंग्जाइटी है, तो फिर कब तक आप इंतजार करेंगे? जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आपकी डेडलाइन आती जाएगी तो एंग्जाइटी भी बढ़ती जाएगी। इसलिए पहली स्टेज पे उस एंग्जाइटी को जो है टॉलरेट कर लें। और यहाँ पे जो है वो बहुत अहम चीज़ के कोपिंग स्टेटमेंट्स और अफर्मेटिव सेंटेंसेस बहुत काम आते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है और वो हर स्ट्रेसर में ही बहुत काम आते हैं। ये हमें तो लगता है कि जैसे हम जो ये स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, कोपिंग स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं या अफर्मेटिव हम सेंटेंसेस जो बोल रहे हैं, ये बस एक ना हम खुद को हौसला ही दे रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बहुत एक डीप जो है वो एक थेरेपी है, एक हमारा जो लाशऊर है उसको एक पैगाम है। और इस एक जो हम जो स्टेटमेंट्स अपने आप को बोलते हैं, हौसले वाले जुमले बोलते हैं हम जो अपने आप को, जिसको हौसले वाले जुमले भी हम बोलते हैं आम लफ्ज़ों में, ये इसका बहुत ज़्यादा हमारे जहन पे असर होता है। हमारा माइंड जो है इनको नोट करता है, इन पे इनकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट हमारी पर्सनालिटी पे होता है। हम जिसको बहुत बड़ा स्ट्रेस समझ रहे होते हैं उसको बड़े हम आराम से डील कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई काम हमें मिला और हमारे जहन में जो मनफी सोचें चल रही हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है। अक्सर आप देखिएगा कि आपको जब भी स्ट्रेस है हुआ है ना, तो आपके जहन में कोई मनफी सोचें चल रही होती हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा, ये काम ख़राब हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल है, इसको मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा या अकेली नहीं कर पाऊँगी। इस तरह की कोई ना कोई मनफी सोचें लाजमी चल रही होती हैं, तभी तो हमें स्ट्रेस होता है। ठीक है, अब आप जब कोपिंग स्टेटमेंट्स जो बोलेंगे आगे से कोप करने के लिए, यानी कोप करने के लिए उस मसले से स्टेटमेंट्स बोलेंगे, जुमले, जैसे एक जुमला है कि ये बहुत आसान काम है, मैं इसको आराम से कर लूँगी। देखें कि ये जुमला बहुत फ़ायदेमंद है, ये काम बहुत आसान है, मैं इसे कर लूँगी। बेशक वो काम मुश्किल है, आप खुद को ये कहें कि वो काम बहुत आसान है, आपका लाशूर उसको बहुत आसान समझ कर लेगा और लाशूर जो है वो सेट हो जाएगा, आपका पूरा माइंड सेट होगा, आपका जो एक माइंड का सेट बन जाएगा, आपका माइंड का एक आपके जहन में जो है एक उसको उन सब कामों को करने के लिए एक रेडीनेस, एक वो तैयार हो जाएगा जहन। और जब वो तैयार होगा तो वो वाकई ही उसको बहुत आसान परसीव करेगा अगर आप खुद को मैसेज देंगी कि ये काम बहुत आसान है, ये मैं कर लूँगी। और ऐसा होता है हकीकतन कि हम जब खुद को ये मैसेज देते हैं, और जैसे कि आपको कोई मुश्किल काम मिला है तो आप कहें कि ये मुश्किल तो है लेकिन मैंने पहले भी तो ये किया है ना, तो मैं इसको अब दोबारा भी कर सकती हूँ। या मुझे इस टाइम जो है एंग्जाइटी हो रही है लेकिन ये आर्जी एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी से लड़ने की बजाय जो है मैं रिलैक्स रहूँ और इस एंग्जाइटी को आके जाने दूँ। और जो सोचें मेरे जहन में आ रही हैं, कोई मनफी सोचें आ रही हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ये सोचें सच हैं। और अगर आज का दिन अच्छा नहीं गुजरा तो इट्स ओके। और जैसे कि मेरी जो इस वक्त जो एंग्जाइटी है या परेशानी है ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी और मैं बेहतर फील करूँगी। पहले भी तो ख़त्म हो जाती है और मैं बेहतर फील करती हूँ। ठीक है, ये मुश्किल कोई हमेशा के लिए नहीं है। जो काम मुझे मिला है या मैडम ने जो मुझे काम दिया ये हमेशा के लिए नहीं दिया है, ये एक टाइम है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाना है। ये मुश्किल आके भी गुजर जानी है जैसे दूसरी मुश्किलें आके जो हैं वो गुजर जाती हैं। तो इस तरह के जो जुमले हैं ये कोप करने के लिए जो आप स्टेटमेंट्स बोलते हैं ये बहुत बहुत कामयाब हैं और बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरह से जैसे हमने ये कोपिंग स्टेटमेंट्स सीखी हैं, इसके अलावा जो है सेल्फ एफर्मेशंस यूज़ करते हैं, यानी कि हम
افرمیٹیو سینٹینسز بولتے ہیں وہ بہت بہت فائدہ مند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میرے میں یہ اہلیت ہے. جیسے آئی ایم دا ہیرو آف مائی لائف, میں اپنی زندگی کا ہیرو ہوں, میں بہت اسٹرانگ ہوں, میں انف ہوں, آئی ایم انف, میں کافی ہوں. اور میں کانفیڈنٹ ہوں. ہیپینس ایک چوائس ہے, میں خود اپنی لائف میں ہیپینس کو سلیکٹ کر سکتی ہوں. میں یونیک ہوں, میں جیسی بھی ہوں ڈفرینٹ ہوں, لیکن میں ایک بیوٹیفل وے میں ڈفرینٹ ہوں. میں اپنے آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہوں. میری زندگی کا مطلب ہے, خاص میننگ ہے. میں قبول کرتی ہوں اپنے آپ کو, میں اپنے آپ سے پیار کرتی ہوں جیسی بھی میں ہوں. اور جو بہت بڑا گفٹ میرے پاس ہے جو میں اپنے آپ کو دے سکتی ہوں وہ انکنڈیشنل لو ہے. اور میرے پاس پاور ہے کہ میں اپنی لائف کو کریٹ کروں جیسے بھی میں چاہوں, جس طرح کی چاہوں بناؤں. میں انچارج ہوں اپنی لائف کی اور اپنی فیلنگس کی. میں جو بھی فیلنگس سلیکٹ کروں, میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میں سیلف سفیشینٹ ہوں. اور میں ہو سکتا ہے کہ میرا ماضی جو ہے اچھا نہ ہو, لیکن میں ایک خوبصورت انسان ہوں. میں اپنی جو ہے وہ ورتھ کو جانتی ہوں. اور سب سے زیادہ جو مجھے چاہیے بس وہ اپنے اندر, اپنے من میں چاہیے. اور میں اپنے آپ کو معاف کرتی ہوں اور دوسروں کو بھی معاف کرتی ہوں. میں معافی ڈیزرو کرتی ہوں کہ اگر میں دوسروں کو معاف کرتی ہوں تو میں ڈیزرو کرتی ہوں. اور میں ہر دن پہلے سے بہتر ہو رہی ہوں, پہلے سے اسٹرانگ ہو رہی ہوں. اور میں کانسٹینٹلی گرو کر رہی ہوں ایک بہتر انسان میں انٹیلیجنٹ ہوں, میں شکر گزار ہوں, میں انجوائے کرتی ہوں اپنی لائف کو. میری جو لائف ہے ایک اپنی لائف ہے. اس طرح کی جو سوچیں ہیں افرمیٹیو سینٹینسز ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے اپنے پرابلمس کی وجہ سے جو ہے وہ پش نہیں ہونا, بلکہ میں نے جو ہے اپنے ڈریمز کی وجہ سے جو چلنا ہے. مطلب میرے ڈریمز مجھے لے کے چلتے ہیں, نہ کہ میرے پرابلمس. اور میں اپنے جو مائنڈ کی پاور ہے, اپنی تھاٹس کی پاور ہے, اس کے تھرو کامیابی ہمیشہ حاصل کرتی ہوں. جو چیلنجز ہیں لائف کے وہ ہمیشہ مجھے گرو کرنے کا, پہلے سے زیادہ بہتر بننے کا موقع دیتے ہیں. اور میرا پازیٹیو جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہمیشہ مجھے سکسیس کی طرف لے کے جاتا ہے. اور یہ بڑے خوبصورت جملے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے جملے آپ کو لسٹوں کی لسٹیں ملیں گی انٹرنیٹ پہ. اگر آپ سرچ کریں, آپ لکھ لیں کہ سیلف ایفرمیشنز, تو آپ کو اتنی ساری اس میں لسٹیں آ جائیں گی. آپ ان میں سے اپنی پسند کے جملے نکال لیں. اس طرح سے آپ کوپ کرنے کے لیے کوپنگ اسٹیٹمنٹس لکھیں گی تو آ جائیں گے. جیسے کہ میں اپنی فزیکل اور مینٹل ویل بینگ کو جو ہے وہ پریفرنس دیتی ہوں ہر چیز پہ. ٹھیک ہے, میں اس بات کو قبول کرتی ہوں کہ میں ہر ایک پرسن کو راضی نہیں کر سکتی, ہر ایک بندے کو خوش نہیں کر سکتی. تو لیکن یہ ساری جو اسٹیٹمنٹس ہیں, یہ سارے سینٹینسز آپ کو انٹرنیٹ پہ بڑے ایزیلی سارے مل جاتے ہیں. اور بیسٹ وہ ہوتے ہیں جو آپ خود بنائیں اپنے لیے, جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے اچھا فیل ہوتا ہے, یہ سوچ کے میں اچھا فیل کرتی ہوں, میں خود کو اسٹرانگ فیل کرتی ہوں, یہ سوچتی ہوں. اور بہت سی دفعہ ہمارے پاس بہت سے ایسے جملے ہوتے ہیں, ہم نے کہیں پڑھے ہوتے ہیں, کچھ کسی بڑی شخصیات کے جملے ہوتے ہیں, اور کبھی وہ احادیث بھی ہوتی ہیں جو ہمیں بڑی اسٹرینتھ دیتی ہیں. جب ہمارے ذہن میں آتی ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم بہت اسٹرانگ ہو گئے. ایسے جملے, ایسی احادیث لازمی طور پہ ہمارے پاس لکھی ہونی چاہیے. اور جو ہماری اپنی بنائی ہوئی ایسی اسٹیٹمنٹس ہیں جو ہم نے اپنے لیے بنائی ہیں, وہ لکھی ہونی چاہیے ہمارے پاس ہر ٹائم, تاکہ ہم فوراً نکال کے وہ پڑھ سکیں. بعد میں تو ظاہر ہے ہمیں زبانی یاد ہو جائیں گی. اور اس حوالے سے جو بیسٹ جو بہت ہی اسٹرانگ انفلوئنس رکھتی ہیں پرسن کے اوپر اسٹیٹمنٹس, وہ آپ دیکھیے گا کہ وہ قرآن کی بہت ایک بڑی تعداد میں ایسی آیات ہیں جو ڈپریشن کو دور کرتی ہیں, جو انگزائٹی کو دور کرتی ہیں, جو اسٹریس کو دور کرتی ہیں. تو وہ آیات جو ہیں وہ ہیلنگ, بہت اسٹرانگ ہیلنگ کا کام دیتی ہیں. اور وہ اگر ایزا ہم جو ہے وہ کوپنگ اسٹیٹمنٹس کے طور پہ یوز کریں تو بہت کامیاب ہے. اور وہ بھی آپ لکھ کے اپنے پاس رکھیں. اور اسی طرح سے آپ جو ہے وہ ایسی سب چیزیں جو آپ کو لائف میں کبھی کسی سے سنی ہے یا آپ کو کسی نے کچھ سمجھایا ہے, اور آپ نے وہ اس کی باتوں میں سے نوٹ کریں کہ کون سی بات آپ کو کلک کی ہے, کون سی بات نے آپ کو حوصلے دے دی ہیں, وہ بات لکھ لیں.
تو وہ آپ کے پاس لکھی ہونی چاہیے اور آپ کو بار بار پڑھنی چاہیے اسٹریسفل سچویشن میں. جیسے میرا سیشن اینڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم قرآن کی جو ہے آیات لگاتے ہیں, تو وہ ساری آیات جو ہیں کچھ انگزائٹی کے لیے ہیں, کچھ ڈپریشن کے لیے ہیں, اور پرسن کی جو ہے وہ ڈفرینٹ پرابلمس کو وہ کے طور کو ڈیل کرنے کے لیے وہ بہترین کوپنگ اسٹیٹمنٹس کے طور پہ کام کرتی ہیں. کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کو بہت بڑا چڑھا کے بہت بڑا اسٹریس لے رہے ہوتے ہیں, ہم اس سے کسی اور کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ بہت ہی چھوٹا فیل ہوتا ہے, کمپیئر کریں باقی اسٹریسر سے. تو اس میں یوزلی جو ہے موویز, موٹیویشنل فلمس, انسپریشنل اور سروائیول تھرلس, اس ٹائپ کی چیزیں بہت کام آتی ہیں. آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنے سے زیادہ کسی کو پین میں دیکھتے ہیں, کسی پرسن کی اپنے سے زیادہ پینفل سٹوری دیکھتے ہیں, تو ہمیں اپنی پین کا نا صحیح لیول کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کس لیول پہ. ہو سکتا ہے کہ مووی دیکھنے سے پہلے ہم سوچ رہے ہوں کہ یہ جو ہماری پین ہے نا وہ 99% سیریس پین ہے, یہ 99% جو ہے وہ اگر دیکھا جائے یونیورسلی تو یہ سب بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے کوئی مووی دیکھی ہے اور اس مووی میں جو ہم نے تکلیف دیکھی اس پرسن کے ساتھ, تو اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ ہماری پین تو 20% پہ جاتی ہے, کہ اس کی اتنی بڑی مشکل تھی. تو یہ بھی جو ہے نا یہ بہت کامیاب ٹیکنیک ہے کہ پرسن جو ہے وہ ایسی موویز, ایسی فلمس اور ایسی چیزیں جو ہے وہ اس کو ریکمینڈ کی جائیں. جیسے میرے پاس ایک لسٹ ہے اور وہ میں کلائنٹس کو ریکمینڈ کرتی ہوں, اور کلائنٹس کے پرابلم کے حساب سے. جیسے ایک پرسن ہے کہ اس سے شکایت ہے گھر والوں سے کہ فلاں فلاں مجھے اسٹریس دیتا ہے, فلاں فلاں نے ایسے کیا. اس کے اپنے ہی بہن بھائی ہیں اور اسے ہم نے کوئی ایسی مووی دکھائی ہے جس کے اندر کوئی جنگ چھڑی ہے اور اس کے بعد سب بہن بھائی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں, اور سب جو ہے اس سے اس کے بہن بھائی ماں باپ سب چھن گئے, وہ اکیلا ہے, ان کے لیے روتا ہے, اور اس کے بعد جو اس سے گھر بھی چھن گیا ہے اور وہ کس طرح سے بچتا پھر رہا ہے, اپنے آپ کو بچاتا پھر رہا ہے. اب یہ مووی دیکھنے کے بعد وہ پرسن جو ہے نا اس کو اپنا گھر, اپنے بہن بھائی سب بہت اچھے لگنے ہیں. وہ جو ایک تکلیف ہے کہ کسی کے بغیر وہ سارے پیارے رشتے چھن جانے کا جو ڈر ہے, وہ گھر اور وہ سلامتی, اور پھر یہ بھی اندازہ ہوتا ہے اس پرسن کو کہ میں کتنے پیسفل ماحول میں ہوں, میں کسی جنگ کے زمانے میں نہیں ہوں, ایسے کرائسس میں نہیں ہوں کہ جی جو ہے وہ کوئی بہت بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور بام بلاسٹ ہو رہے ہیں کنٹری میں. تو ایک اس کا نا اس پرسن کو جو اپنی جو پین ہے, اپنا جو پرابلم ہے, اس کی صحیح جو حقیقت ہے پتہ چل جاتی ہے. وہ اس کو صحیح لیول پہ رکھ سکتا ہے جب یہ وہ اس کے ریلیونٹ جو ہے ہم اسے مووی دکھاتے ہیں. تو ایسی بہت سی موویز ہیں, اور جو آپ اپنی سائیکی کے حساب سے بہتر جانتے ہیں کہ ایسی کون سی موویز ہیں. بہت سے لوگوں کو سروائیول تھرل جو موویز ہیں وہ بہت زیادہ ٹھیک کر دیتی ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ زندگی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, زندگی بچا رہے ہیں, اس سروائیول کے لیے وہ جو ہے ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا. ایسی بہت سی مووی ہے کہ جی کپل ہے, وہ بچے اپنے لے کے بھاگ رہے ہیں, پیچھے کوئی جنگ ہے یا کوئی دشمن ہے یا کوئی اس طرح کی موویز ہیں. اور اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں وہ بہت پرپسفل, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ ایک تو ہوتی بھی چھوٹی ہیں, 2 گھنٹے کی مووی ہے, اور اس کا مقصد بھی ہوتا ہے, اور وہ اچھا خاصا مائنڈ کو فریش کر جاتی ہیں. اور اس کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو بہت سکون میں ہیں, ہم تو بڑے خوش ہیں, ہم تو بڑے جو ہے وہ ہم تو جنت والے ماحول میں رہ رہے ہیں, جب ہم کسی کو اس سے بدتر ماحول میں دیکھتے ہیں. تو اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں یوزلی جو ہے ہم جن کو ہم یوزلی کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی موٹیویشنل مووی ہے, انسپریشنل مووی ہے, یا کوئی سروائیول تھرل ہے. موٹیویشنل موویز بھی بہت کام کی ہیں. جو لوگ اسٹریس میں آتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ, جب وہ دیکھتے ہیں مووی میں کہ ایک پرسن جو ہے وہ بہت محنت کر رہا ہے, اس کو اتنی مشکلیں آئیں, اس سے نکل گیا, اور اس نے جی کیسے کامیابی سے جو ہے ڈیل کیا, اور اس کے بعد وہ کسی بڑے مقام پہ پہنچ گیا. تو پرسن کو اپنی مشکل بھی چھوٹی لگتی ہے کہ میری تو مشکل سے کہیں چھوٹی, اس سے بڑی مشکلیں دیکھی, تو اور اسے موٹیویشن بھی اس کی بڑھتی ہے. تو یہ بہت کامیاب ٹیکنیک ہے کہ پرسن جو ہے وہ لازمی طور پہ جو اس کے پاس ایک لسٹ ہو ایسی موویز کی, اور ایسی موویز جو ہیں وہ کوئی وہ جو ہے اینڈ لیس ہیں, یعنی کہ اس طرح کی موویز کی کم نہیں ہونے والی دنیا میں. مطلب آپ نے اگر بے شمار بھی دیکھ لی ہیں تو بے شمار آپ کو اور مل جائیں گی. تو ان کو دیکھنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کا مائنڈ بہت زیادہ سیٹ ہو جائے گا, اور آپ کو اندازہ ہونے لگ جائے گا کہ آپ اسٹریس کے کس لیول پہ ہیں. یا آپ جو ہے وہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بہت سی پلیٹ فارمز پہ آپ دیکھیں گے کہ ایسے کامیاب لوگ جنہوں نے بہت بڑے ایسے کام کر دیے ہیں جو کبھی ہم نے سوچے بھی نہیں تھے.
ٹھیک ہے, اور وہ ان کو دیکھ کے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ بڑی ایبلٹی, آپ تو اس سے چھوٹا کام کر رہے ہیں نا, تو وہ آپ کیوں نہیں کر سکتے, انہوں نے تو وہ فلاں فلاں بڑے بڑے کام کر دیے. ایسے لوگوں کی انٹرویوز ہوں گے, آپ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں ان سے انٹرویو لیے گئے ہوں گے, یا انہوں نے شارٹ جو ہے اپنا جو ہے وہ اپنی کہانی سنائی ہوگی. تو یہ بہت کامیاب ہے کہ آپ یہ لازمی دیکھیں. جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو اسٹریس بہت فیل ہو رہا ہے, آپ اس طرح کی کوئی چیز دیکھیں, اس کے بعد آپ بہت سیٹ ہو جائیں گے. آپ کو فیل ہوگا کہ بہت زیادہ میرا جو مائنڈ ہے سیٹ ہو گیا, کیونکہ اس کے پیچھے کافی ساری سائیکولوجیکل ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہوتی, ایک نہیں یوز ہوتی. اس کے پیچھے بے شمار جو ہے ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہیں, جو آپ کا جو مائنڈ ہے اس کو ٹھیک کر رہی ہیں, آپ کے سوچنے کی جو انداز ہے اس کو چینج کر رہی ہیں. اچھا, بہت سے لوگوں کو جو سوچیں بہت آتی ہیں, نیگیٹو سوچیں آتی ہیں, انہیں پتا بھی ہے کہ نیگیٹو ہیں جی, یہ مجھے غلط سوچ آ رہی ہے, لیکن آتی جا رہی ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا, فلاں نے اچھا نہیں کیا, اب یہ کیسے ہوگا, اب کس طرح سے ہوگا. اور وہ جو ہے وہ کوپنگ سٹیٹمنٹس جو ہیں, کوپنگ سٹیٹمنٹس بھی بول رہے ہیں, ان کے جو ہے وہ ٹیکنیک سب یوز کر رہے ہیں, لیکن ان کو فائدہ نہیں ہو رہا. تو اگر آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کوپنگ سٹیٹمنٹس بول رہے ہیں اور آپ کو پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور باقی ٹیکنیکس بھی یوز کر رہے ہیں, تو بہترین, میں پہلے بھی بتا چکی ہوں, میں نے پوری گراؤنڈنگ کر کے دکھائی ہے سیشن میں. وہ گراؤنڈنگ کی جو ٹیکنیک ہے آپ اپنے اوپر اپلائی کریں, اور آپ جو ہے گراؤنڈنگ یوز کریں, جو کہ اوور تھنکنگ کے سیشن میں نے کی ہے, ٹیکنیک سیشن کیا ہے پورا تھراپی کا اوور تھنکنگ پہ. تو وہ سوچیں جو ہے آپ کو جو آنا بند نہیں ہو رہی, مسلسل آ رہی ہیں, آپ کو ستا رہی ہیں, اس سے اسٹریس ہو رہا ہے. جیسے کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا تو آپ کے ذہن میں اس کے جملے گھوم رہے ہیں, اس کی باتیں گھوم رہی ہیں, اس کے امیجز آ رہے ہیں, یا کوئی کسی اور ٹائپ کی جو چیزیں وہ بار بار آتی ہیں ذہن میں اور آپ کو تکلیف دیتی ہیں, انشیس کرتی ہیں, پریشان کرتی ہیں. تو اس کے لیے بہترین ٹیکنیک ہے گراؤنڈنگ, تو آپ ضرور جو ہے کریں استعمال. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ڈی اٹیچ نہیں ہو سکتے آؤٹ کم سے, مطلب وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو اتنے انشیس ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا رزلٹ کیا آئے گا, اس کا رزلٹ کیسا بنے گا, اور وہ اس انگزائٹی میں کام ہی صحیح نہیں کر پاتے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ پلیز جو ہے نا اپنے کام کو جو ہے نا اس پہ فوکس کریں, صرف کام پہ. آپ سمپلی پرفارم کریں اپنا ٹاسک, اور آپ نے جو ہے کسی بھی صورت جو ہے وہ اس بارے میں وری نہ ہو کہ آؤٹ کم کیا ہوگا, یعنی رزلٹ پہ بالکل نظر نہ رکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ آپ بالکل انگزائٹی کے بغیر وہ کام کر لیں گے اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ایک اور پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو ڈبل سٹینڈرڈ. ڈبل سٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے بارے میں اپنے آپ سے جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اوپر جو ہم نے پابندی لگائی ہوتی ہے, اپنے اوپر جو ہم اپنے سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بہت ایکسیسو ہوتا ہے, وہ نارمل نہیں ہوتا. اور جب ہم ڈبل سٹینڈرڈ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ آپ فرض کریں کہ آپ کے کوئی فرینڈ ہے, آپ کے کوئی پیارے ہیں, ان کو بھی یہی مسئلہ ہے, ان کی بھی انٹلیکچوئل ایبلٹی آپ جتنی کی ہے, تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ اس مسئلے سے کیسے ڈیل کریں, یا اسٹریسر آ گیا, اسٹریس سے کیسے ڈیل کریں. تو آپ جب کسی اور کا سوچ کے اس کو مشورہ دیں گے تو وہ بڑا نیچرل اور صحیح ہوگا. یوزلی وہ بہت اچھا ہوتا ہے جب لوگوں سے کہا جاتا ہے اور وہ تصور میں سوچتے ہیں کہ ہاں ہمارے اس کو فلاں پیارے کو مسئلہ ہو, تو میں کیا اس اسٹریس سے دور کرنے کے لیے کیا اس کو مشورہ دوں گا. تو بڑی آرام سے ان کا پرسپیکٹیو کلیئر ہو جاتا ہے, ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں اپنے آپ سے زیادہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں, یا میں اپنی سچویشن کو نہیں سمجھ رہا. اور اسی کی ملتی جلتی ٹیکنیک ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جیسے آپ اپنے گھر کی بالکنی میں ہیں اور آپ نیچے دیکھیں, اور نیچے آپ یا تو اپنے آپ کو دیکھیں یا آپ کسی اور کو دیکھیں, اپنے کسی بھی پیارے کو یا فرینڈ کو, کہ اس کو یہی مسئلہ ہے اور وہ کھڑی ہے, وہ پریشان ہے, کسی سے ڈسکس کری کہ میں کیا کروں. تو آپ اب کھڑے ہو کے اوپر جو ہے بالکنی میں آپ کھڑے ہیں, آپ سوچیں کہ اس کے مسئلے کا حل کیا ہے, کیسے حل ہوگا, تو اس کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو کیا کرنا چاہیے نا اسٹریسر سے ڈیل کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیے گا کہ بہت اچھی ٹیکنیک ہے. آپ کو جو مسئلہ پیش آئے, آپ کسی اور کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ بہتر انداز میں اپنے بارے میں سوچ سکیں گے. تو یہ ٹیکنیک بہت سے لوگ جو ہیں جب یہ عادی ہو جاتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں تو ان کا مسئلہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے, اس کو حل کر پاتے ہیں, ان کو صحیح تصویر نظر آنے لگتی ہے اس کے سولوشن کی. ایک اور اہم پوائنٹ کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کا نا مسئلہ, ایک ان کے ساتھ بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی میں نا فورگیونیس نہیں ہوتی, معاف کرنا نہیں ہوتا, اور اس وجہ سے وہ بہت سفر کرتے ہیں. میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں اپنی لائف میں کہ وہ ان کی تکلیف اس وجہ سے کہ وہ دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے, اور اس وجہ سے وہ ایک بوجھ لیے پھرتے ہیں, یعنی بوجھ لیے ساتھ ساتھ پھرتے ہیں. پھر ظاہر ہے جو بندہ دوسروں کو معاف نہیں کرتا وہ پھر بدلے لیتا ہے, اور بدلے لینے کے رنگ برنگے طریقے سیکھتا ہے, سوچتا ہے, پلان کرتا ہے. تو اس کا جو مقصد ہے لائف کا, یا اس کے جو باقی کام ہے وہ سارے جو ہے وہ ان پہ برا اثر پڑتا ہے. تو
वो एक स्ट्रेस की सिचुएशन में रहता है, ना तो वो अपना काम सही तरह से कर पाता है, दूसरा उसका माइंड चूंकि वो बदले लेने के तरीके ढूंढ रहा है तो प्रेशर में, परेशानी में रहता है। और इसके साथ जो है, एक तो पहले ये कि जो माफ़ करना है दूसरे को, ये एक थेरेपी है, ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है, लोग नहीं इस बात को समझते। तो दूसरे को माफ़ करने से इंसान का अपना मन साफ हो जाता है, वो खुद ठीक हो जाता है इंसान, उसकी रिकवरी हो जाती है इंसान की, और वो इस काबिल हो जाता है कि वो बड़े से बड़े स्ट्रेस जो है, स्ट्रेसर जो है, उसको डील कर सके। वरना तो वो हर टाइम एक स्ट्रेस की कंडीशन में रहता है, ये कंटिन्यूस स्ट्रेस है। अच्छा, बहुत से लोगों को इसका इल्म नहीं है कि हमारी जो अंदर इखलाकी बुराइयां हैं, ये बजाते खुद एक स्ट्रेसर हैं। ये बहुत कम लोगों को इल्म है कि जो इखलाकी बुराइयां होती हैं, यानी ज़ात में हमारी बुराइयां, जैसे दूसरों पे हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना, खुद को दूसरों से बेहतर समझना, या हमें कोई ज़्यादा नेमतें मिली तो हम सोचें कि दूसरे के तो माली हालात ही अच्छे नहीं, हम तो बड़े अच्छे जी, हमारा तो बड़ा स्टेटस है, हम तो बड़े ऊंचे स्टेटस के लोग हैं, और हम जी फलां जो है, ये ऐसे ऐसे डिफरेंट रेफरेंस के हवाले से हम सोचें। तो ये एक बीमारी है, ये भी देखें आपके दूसरों को कमतर समझना, खुद को, ये एक बीमारी है, एक मुसलसल स्ट्रेस है जो उस पर्सन के साथ लगा हुआ है। आप देखिएगा कि ऐसे लोग मुस्कुराते हंसते कम होंगे, उनके लिए हंसना मुश्किल होगा, जो, और ख़ास तौर पे जो माफ़ नहीं करते दूसरों को, यानी दिल में वो बुग़्ज़ रखते हैं कि उसने मुझे ऐसे कहा था, मैं उससे पूछूंगा या उससे देखूंगा, वो एक बोझ लेके फिर रहे हैं। तो बहुत सी जो इखलाकी बीमारियां हैं वो बजाते खुद बहुत बड़ा स्ट्रेसर होती हैं, वो एक स्ट्रेसर होती हैं, लेकिन इसके बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि ये एक, या आप ये समझ लें कि एक बीमारी है, ये एक बीमारी है जो हम अपने साथ लिए फिर रहे हैं, और अपनी बीमारियों पे हम नहीं काम करना है। हम में से ऐसा कोई भी नहीं जिसमें जो है इस किस्म के मसले ना हो, ये जो इखलाकी बीमारियां हैं, लेकिन इन पे काम करना जो है वो असल बड़ाई है। मसले मसाइल सब में होते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इनको आइडेंटिफाई करना और इस पे काम करना, खुद को रोकना कि मैंने ये बात नहीं कहनी, मैंने ये हरकत नहीं करनी, ये बहुत बड़ा जहाद है। तो सबसे बड़ा जहाद ही अपने नफ्स के साथ जहाद है। तो जिन लोगों में ये इखलाकी बीमारियां होती हैं और जो ये अपनी पर्सनैलिटी के अंदर वो लेके फिर रहे होते हैं इस किस्म के मसले, वो ज़्यादा देर वो खुश भी नहीं रह पाते ज़्यादा देर, और वो हर टाइम स्ट्रेस में होते हैं, वो हर टाइम स्ट्रेस में होते हैं, उनके जहन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है हर टाइम, और वो एक ही बात लेके कि उसने मुझे ऐसे कहा था, मैंने उसको जवाब देना, उसको वो एक स्ट्रेस की कंडीशन से निकल ही नहीं पाते। दूसरी एक और चीज़ के ग्रेटिट्यूड होना, यानी कि शुक्रगुजार होना अल्लाह की नेमतों में, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग नहीं होते शुक्रगुजार, उस पर भी वो स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि एक हदीस का मफहूम है कि आप खुश रहना चाहते हैं तो आप जो है ना, जो नेकी में, अच्छाई में आपसे ऊपर है ना, उसकी तरफ देखें, और जो दुनियावी लिहाज से जो हमसे जो नीचे, हम उनकी तरफ देखें। यानी कि जब हम अपने से नीचे लोगों को देखेंगे जिनको हमसे कम नेमतें मिली तो हम शुक्र करेंगे, अल्लाह का अदा करेंगे, और हम अपने से ऊपर को देखेंगे जो इखलाकी तौर पे हमसे बेहतर हैं, जिनमें जो है वो, जिनकी ज़ात में जो है अच्छे इखलाक हैं, तो हमारा दिल करेगा कि हम कोशिश करें उन इखलाक को पाने की। हम एक किस्म की स्ट्रगल में रहेंगे, हम एक पॉजिटिव जो है हमारा एक गोल होगा, हम उसके पीछे लगे रहेंगे, हम मसरूफ भी रहेंगे ना। अब जब बंदे का कोई पॉजिटिव गोल नहीं होता, वो किसी अच्छी आदत को अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा होता, और वो जो है जो उसको नेमतें दी गई हैं उस मामले में अपने से कमतर लोगों को देख के शुक्र अदा नहीं कर रहा होता, तो वो परेशान ही रहता है, वो स्ट्रेस में ही रहता है, उसके स्ट्रेस कम नहीं होते। उसको कुछ भी मिल जाए, कितनी बड़ी नेमत मिल जाए, उसने कहना है कि देखो फलां के पास तो इससे भी बड़ी है, वो क्यों मुझे मिली नहीं, मैं इसलिए स्ट्रेस में हूँ कि उसके पास वो चीज़ है, मेरे पास नहीं है। वो मिल जाएगी तो उससे ऊपर वाले को देखेगा, उसके पास चीज़ है, वो मेरे में क्यों नहीं। तो ये एक जो ना मुसलसल एक साइकिल चल पड़ता है। तो इसका बेहतरीन तरीका है कि अपनी ज़िंदगी में फॉरगिवनेस, दूसरों को माफ़ करना, कि हम खुद चाहते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ करे। कुरान पाक में बड़ा वाज़िह अल्लाह ताला ने कहा कि क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें माफ़ करूँ, तो तुम मेरे बंदों को माफ़ करो। तो अगर हम कुरान का तर्जुमा पढ़ें तो बहुत ही खूबसूरत इखलाक हम में डेवलप हो जाए, हमारी बड़ी इखलाकी बीमारियों से जान छूट जाए। ये बीमारियां भी बहुत बड़ा स्ट्रेस होती हैं। इसके अलावा एक बड़ी अच्छी टेक्निक है कि वाइज माइंड टेक्निक है, कि हमारे अंदर जो है ना, हम बड़ा अच्छा मसले का हल कई दफ़ा जानते होते हैं लेकिन हमें खुद नहीं पता होता। तो उसके लिए हम डिफरेंट काइंड की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम आंखें बंद करके अपनी आप से मिल सकते हैं, कि हम तस्वर करें कि हम एक पुरसकून जगह पे हैं और वहाँ हमारा अंदर का अपना आप आ रहा है। जैसे अगर मेरा नाम आयशा और मैं सोचूं कि आयशा चली आ रही है, मेरे अंदर की आयशा आ रही है, और आयशा से पूछूंगा अच्छा इस मुश्किल का क्या हाल है, मुझे मुश्किल क्या है, उसका हल क्या है, तो बड़ा अच्छा हमें उसका आंसर मिल जाता है। कई दफ़ा हमें अपने आप से आंसर नहीं मिल रहा होता तो हम उसकी जगह सोच लेते हैं कि कोई हमारी फेवरेट पर्सनैलिटी, कोई बुजुर्ग, कोई ऐसी हस्ती जो हमें लगता है कि हमसे बहुत प्यार करती है और उसके पास आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है तस्वुर में ला के जो है आप सोच सकते हैं कि
میں جو ہوں اپنے کسی بھی بڑے سے وہ پوچھ رہا ہوں اور وہ مجھے کیا جواب دے رہے ہیں، کیا آنسر دے رہے ہیں، تو اصل میں یہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ ہم اس کو اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہتر یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہیں ان کو جب ایسے موقعوں پہ بھی جواب نہیں مل رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک کانفرنس روم دیکھ لیں، آپ ایک بڑا سارا روم دیکھ لیں، اس میں دیکھیں کہ ہال ہے یا ایک ہال ہے اور وہاں پہ اتنے سارے ذہین لوگ بیٹھے ہیں اور آپ وہاں جا کے اپنا مسئلہ بیان کریں، دیکھیں کہ وہ ذہین لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو دنیا کے سارے جینیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان جینیس کے سامنے مسئلہ پیش کریں اور دیکھیں کہ کیا حال ہے۔ تو یہ 3-4 طرح کی جو ہے وہ ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے اس میں مسئلے کو ایک دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھ کے اس کا حل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں تقریباً کافی حد تک جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اچھا، سب سے جو ایک بہت ہی جو ہے وہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ جو کامیاب چیز ہے وہ یہ جو ٹیکنیک ہے یہ ہم سبھی کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، یہ بہت ہی کامیاب ہے۔ اس کے اندر جو ہے ہمارا جو مائنڈ ہے، ہمارے جو بلیفس ہیں، ہمارا پورا جو مائنڈ ہے اس کا سوچنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ جب ہم اپنا مسئلہ جو ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ پیش ہے، اپنے ادارے کے جو سر ہے یا جو میڈم ہے ان کے پاس لے کے جاتے ہیں اور وہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو چھٹیاں دے رہے ہیں، آپ کو نہیں پوچھیں گے، آپ کو جیسے چھٹیاں چاہیے کچھ، اور اب کوئی بھی نہیں مان رہا اور آپ کو جو بڑی اتھارٹی انہوں نے مان لیا، انہوں نے کہا آپ لے لیں اور سارے ایشو بھی ریزالو ہو گئے، اور اب آپ جب نکلیں گے یا آپ کا جو ہے دکھ سنا گیا ہے اور آپ کو ہلکے پھلکے ہو کے وہاں سے نکلیں، تو اس کے بعد آپ کی جو خوشی کی انتہا ہوگی، آپ ہلکا پھلکا محسوس کریں گے اور آپ کو ہوگا کہ اب ہمارے بڑے نے اجازت دے دی ہے، باس نے، سر نے، میڈم نے یا جس بڑے نے بھی، اب جو ہے وہ ہم ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں، بڑی جگہ سے اجازت مل گئی۔ پھر چھوٹے چھوٹے لوگ جو چھوٹی جگہ پہ جو چھوٹی مسئلے مسائل ہیں وہ آپ ان کو کچھ بھی نہیں سمجھیں گے، آپ کہیں گے مجھے کوئی روک نہیں سکتا، مجھے جو ہے نا اس ادارے کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ایشو نہیں بنا سکتا میرے ساتھ، مجھے روک نہیں سکتا، کیونکہ مجھے بڑے بندے نے اجازت دے دی ہے، مجھے اتھارٹی نے اجازت دے دی ہے، مجھے باس نے اجازت دے دی، میڈم نے دے دی ہے۔ تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں نا کہ ہماری اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو گئی ہے، ہمیں اجازت مل گئی ہے۔ پھر ہمارے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں، کولیگس ہیں، باقی لوگ ہیں، وہ چاہے اسے پسند کریں نہ کریں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کتنے ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک دنیا کا حساب ہے کہ ہم یہاں پہ ایک عام انسان سے بات کر کے جو ہمارے سے بڑے لیول پہ ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، جو بھی ہماری میڈم ہے یا وہ۔ تو اب دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے مسئلے بتاتے ہیں اور روزانہ کے مسئلے جب ہم شیئر کرتے ہیں، روزانہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم کتنے ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں، ہمارا سارا بوجھ اتر جاتا ہے، ہماری ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے کہ ہم نے ایک سپر پاور، سب سے بڑی پاور سے شیئرنگ کی ہے، اس سے ہم نے مدد مانگی ہے۔ ہم اپنے ادارے کے بڑے سے جب مدد مانگتے ہیں تو ہم کتنا ہلکا پھلکا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ان تک جی بات پہنچا دی، اپنا مسئلہ پہنچا دیا ہے اور ہمیں پتہ بھی ہو کہ وہ ہمارے ساتھ ان کے بڑے اچھے ریلیشن ہیں، وہ مسئلہ حل کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہم سے اتنی محبت کرتی ہے، بے انتہا محبت کرتی ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے وہ بات شیئر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ساری پورے دن کی تھکن، مسئلے، پرابلمز سالو ہو جاتی ہیں، ایک صرف اس بات پہ یقین سے کہ وہ سن رہے ہیں، انہوں نے سنا ہے، وہ ہماری مدد کریں گے، ہم سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ جو اسٹریسر ہم پہ آیا ہے، یا تو یہ اسٹریسر ختم ہو جائے گا یا ہمیں ڈیل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ سکھا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اس کے آپشن رکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، ہم نے جو ہے وہ سپر پاور کو بتا دیا، سب سے بڑی پاور کو بتا دیا۔ تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو نہ صرف وہ اسٹریسر کو چینج کرنے کی ٹیکنیک یوز ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ ہمارا مائنڈ بھی چینج کرنے کی ٹیکنیک یوز ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ریلیکسیشن کی ٹیکنیکس بھی یوز ہو رہی ہوتی ہیں۔ یعنی کہ ہماری جو دعا ہے اور نماز ہے، یہ بہت سی سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کو مل کے کمبائنڈ بنی ہے، جو کہ میں نیکسٹ سیشن میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کون کون سی سائیکولوجیکل ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہیں۔ سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو اس میں کون کون سی ایسی ٹیکنیک یوز ہوئی ہیں جنہوں نے مل کے، کوئی 10-15 ٹیکنیکس یوز ہوئی ہیں جنہوں نے مل کے جو ہے ہمیں ریلیکس کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے شیئرنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں یا ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں، ہمارا اسٹریس دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہم لوگوں کے پاس جو ہے وہ ریسرچ نہیں ہم لوگوں نے کی ہوئی کہ یہ کیوں ہوتا ہے، لیکن اگر سائنٹیفک وے میں آپ اس پہ چیک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس پہ اتنی اچھی اسٹڈیز ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔
کس طرح سے چیزیں سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو ڈاؤن کرتی ہیں اور کس طرح یہ ہماری جو ہے سائیکالوجی پہ امپیکٹ کرتی ہے، ہمارے لاشعور پہ، ہمارے مائنڈ پہ، ہمارا پورا مائنڈ سیٹ چینج کر دیتی ہے. تو انشاءاللہ جو ہے اس پہ بات ہوگی. ریلیکسیشن کی جو ٹیکنیکس ہیں جتنی بھی یوز ہوتی ہیں، امیجری ہے، ویژولائزیشن ہے، ساری نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کروں گی. اور دعا مانگنا جب آپ کو اسٹریس پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شیئرنگ کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرنا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ آیا ہے. تو یہ بہت بڑی سائیکولوجیکل ٹیکنیک ہے جو کہ ہم سب کو آتی ہے، ہم سب کرتے ہیں. اور صرف یہ کہ ہم جب پریشان ہو جاتے ہیں تو کئی لوگ یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر آپ یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یقین ہوگا کہ وہ ہستی آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہیں، آپ کی بات سن رہی ہیں. تو آپ دیکھیے گا کہ کتنی خوبصورت طریقے سے آپ کا جو ہے اس سائیکالوجیکلی جو ہے آپ کتنے ریلیکسڈ ہو جائیں گے.